ایک امام گزرے ہیں امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے شریعت کے اور طریقت کے امام تھے۔ یہ ایران کے علاقے تستر میں ان کی ولادت ہوئی۔ اس کا پہلا نام شستر بھی تھا، لیکن پھر یہ شستر سے تستر جو ہے وہ مشہور ہوا۔ ایران کے شہر تستر میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی 200 ہجری میں، اور ان کی وفات 283 ہجری میں ہوئی، یعنی دنیا سے پردہ فرمائی 1160 سال ہو گئے۔ یہ بہت بڑا امام تھا اور ظاہری اور باطنی علم کا شہنشاہ تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تذکرۃ الاولیاء میں فرمایا کہ سلطان طریقت اور برہان شریعت یہ القاب آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ مرید تھے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کا تعارف کروانے کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ان کا تعلق امام ابو داؤد کے ساتھ کس طرح تھا، ان کا رویہ کس طرح تھا۔ کہ اتنا بڑا چوٹی کا امام اور چوٹی کا علم تصوف رکھنے والا ایک اللہ کا عظیم ولی، کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی پیدا ہوئے تھے، جس دن پیدا ہوئے تھے روزے میں تھے، اور جس دن وفات ہوئی تب بھی روزے میں تھے۔ جس دن پیدا ہوئے روزے میں تھے، جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ رمضان مبارک کے پہلے دن ہی آپ نے روزہ رکھا تھا، اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا تھا، اس طرح پورے 29 یا 30 دن آپ نے سحری کے وقت دودھ پیتے اور پھر افطاری کے وقت پیتے، یعنی آپ نے رمضان مبارک میں روزے رکھے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ ماہ رمضان میں۔ اسی طرح حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جس دن پیدا ہوئے روزے میں تھے، اور جس دن وفات ہوئی اس دن بھی روزے میں تھے۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 30 سال اپنی کمر کو زمین پر نہیں لگایا، نہ دن کو نہ رات کو، نہ دن اور نہ رات، 30 سال زمین پر کمر نہیں لگائی۔ دن کو بھی اللہ کی عبادت کرتے، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتے، بستر پر کمر نہیں لگائی۔ عشاء کی نماز کے ساتھ جو وضو فرماتے، اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں ان کا نام ویسے روشن نہیں ہے۔ آج 1160 سال ہو گئے، آج دنیا پھر بھی ان کا نام لے رہی ہے۔ کیوں لے رہی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا۔ ساری رات لوگ سوئے ہیں اور وہ مصلی پر کھڑے ہیں۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 10 منٹ کے لیے ہم نماز میں اگر قیام لمبا ہو جائے، قرات لمبی ہو جائے، تو ہمیں جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ 10 منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے ہمارے اکابرین کا حال کہ ساری رات کس طرح وہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے بارے میں آتا ہے کہ جب کھانا کھاتے کمزور ہو جاتے، جب کھانا کھاتے کمزور ہو جاتے، اور جب نہ کھاتے طاقتور ہو جاتے۔ اس لیے آپ بعض دفعہ تھوڑا سا کھانا تناول فرما لیتے اور پھر کئی ماہ تک کھانا نہ کھاتے، کئی دن نہیں، کئی مہینے کھانا نہ کھاتے۔ آپ کی خوراک اللہ کا ذکر بنی ہوئی تھی، آپ کی خوراک اللہ کا ذکر بنی ہوئی تھی۔ اور بعض کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ بعض دفعہ چاندی کے درم کے برابر آپ کی خوراک ہوا کرتی تھی، اتنی سی خوراک ہوا کرتی تھی۔ اگر کھاتے تو جسم میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی، اگر نہ کھاتے جسم میں طاقت آ جایا کرتی۔ حالانکہ کھانا کھانے سے تو طاقت آتی ہے اور نہ کھانے سے کمزوری ہوتی ہے، لیکن آپ جب تناول فرماتے تو جسم میں کمزوری آ جاتی، ضعف آ جاتا۔ جب نہ کھاتے تو جسم میں طاقت آتی، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو کئی مہینے تک
آپ نہ کھاتے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ بھوکے سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، بندہ بھوکا ہو تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عارف کی خوراک کم ہونی چاہیے، عارف کی خوراک کم ہونی چاہیے، گفتگو کم کرے، دنیا سے علیحدہ رہے، خلوت اختیار کرے، دن رات اللہ کا ذکر کرے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہے۔ آپ فرماتے ولی وہ ہے جس کا ہر عمل پے در پے سنت رسول کے مطابق ہے۔ آپ فرماتے بدبختی کی علامت یہ ہے کہ علم تو پاس ہے مگر عمل نہیں ہے، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ فرماتے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی عطا یہ ہے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ اس نے اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل کیا ہوا ہے، اس نے اپنے بندے کو ذکر کرنے والے بندوں میں شامل کیا ہے، یا ذکر کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ جس کو ذکر کی توفیق مل جائے، جس کو عبادت کی توفیق مل جائے، جسے قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، جسے جو ہے وہ عبادت کرنے کی توفیق مل جائے، جسے نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، اس سے بڑی اور اللہ کی عطا کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ سب سے بڑی عطا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بٹھا لے، اپنے گھر میں بلا لے، اپنے پاس بٹھا لے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے۔ اور جس کو وہ اپنے گھر میں نہ بلائے اور جس کو اپنے پاس نہ بٹھائے، جس کو اپنا ذکر نہ کرنے دے، اس کے لیے سب سے بڑی یہ بدبختی کی علامت ہے، سب سے بڑی اس کے لیے بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا، اپنے ذکر سے دور کیا، اپنے گھر سے دور کر دیا۔ اور یہ سب سے بڑی خوش بختی ہے کہ اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خوش بختی، خوش نصیبی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لوگ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، فرماتے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور جب مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی تو شرمندہ ہوں گے، جب مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی شرمندہ ہوں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، عبادات سے غافل ہیں، رسول اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے غافل ہے، فرمایا وہ جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں، اس دنیا پر چلتے پھرتے بھی مردے ہیں، ان کے قلب مردہ ہے، ان کے وجود مردہ ہے، اور وہ مرنے کے بعد پھر بھی مردہ ہے۔ یعنی جو اللہ کے ذاکر نہیں ہے، اللہ کی جو ہے وہ صفتوں کو، اللہ کی انوار و تجلیات کو، اللہ کے احکام کو، رسول اللہ کے احکام کو اور اللہ رسول کی عبادات کو اور ان کے فرامین کے مطابق زندگیوں کو بسر نہیں کرتے، فرمایا وہ دنیا میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مردہ ہے، مرنے کے بعد بھی مردہ ہے۔ فرمایا وہی لوگ زندہ ہیں جو دنیا میں رہ کر اللہ کا ذکر کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں، وہ زندہ ہے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ ذاکر ہیں وہ دنیا میں بھی زندہ ہیں اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غفلت کیے ہوئے ہیں اور غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دنیا میں رہ کر بھی مردہ ہیں، مرنے کے بعد بھی مردہ، مرنے کے بعد بھی وہ مردہ ہے اور دنیا پر بھی وہ مردہ ہے، ان کے قلب مردہ ہے، دل مردہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں بخشی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذاکر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا مقام حقیقت پر ہوتا ہے، اور اگر وہ ارادہ کر لے مردہ کی طرف توجہ کر کے اس کو زندہ کرنے کا، تو فرمایا کہ اس کی نظر سے مردہ دل بھی جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ذاکر مقام بلندی پر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا مقام حقیقت پر ہوتا ہے، تو اگر وہ مردہ چیز کی طرف نگاہ کر لے تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ صالحین لوگوں کی مجلس سب سے افضل ہے، یعنی اولیاء اللہ کی مجلس سب سے افضل ہے۔ اگر تمہارے دل مردہ ہے تو ان کی نگاہ سے زندہ ہو جائیں گے، ان کی نگاہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ تمہارے دل اگر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کی نگاہ پڑے گی تو تمہارے دلوں کو بھی جو ہے تر و تازگی ملے گی اور وہ بھی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔
تو پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ ذاکرین کی نگاہ اگر کسی مردہ پر پڑے تو اس کو زندہ کر دیتی ہے، ابھی اتنا کہنا تھا کہ سامنے ایک شخص بیمار پڑا تھا جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. آپ نے یہ جملہ فرمانے کے بعد اس شخص کے اوپر جا کر ہاتھ رکھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گیا. فرمایا جس طرح اس کو اللہ نے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی ہے، اسی طرح جو ذاکر ہوتا ہے جب کسی مردے پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اس کو زندہ فرما دیتا ہے. ایک شخص نے آپ کو حج کے سال میدان عرفات میں وقوع کرتے ہوئے پایا اور آپ کی زیارت کی، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک دوسرے شخص کو کہا کہ میں نے تو حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فلاں دن میدان عرفات میں دیکھا. جس کو بتایا اس نے کہا خدا کی قسم اس دن تو آپ باب بشر حافی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور میں خود ان کے پاس تھا. اور اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں نے اس دن آپ کو میدان عرفات میں دیکھا. یعنی وہی دن تھا جب میدان عرفات میں تھے، وہی دن تھا جب آپ باب بشر حافی میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. یہ آپ کو اللہ نے مقام دیا تھا. آپ اس لیے فرماتے تھے کہ عارفین میں سے کاملین میں سے اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ہر جمعۃ المبارک کو جا کر بیت اللہ کا طواف کریں، ہر جمعۃ المبارک کو جا کر بیت اللہ کا طواف کریں اور بیت اللہ میں حاضری دیں. آپ کا ایک مرید تھا جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی اور اس کو یہ خواہش تھی کہ میری داڑھی نکلے. اس نے ایک دن آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کی بارگاہ میں، لیکن لگا میری داڑھی نہیں ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میری داڑھی نکل آئے. آپ نے فرمایا کتنی چاہتا ہے؟ جتنی داڑھی چاہتا ہے جس مقدار کے برابر وہاں ہاتھ رکھ. اتنی چاہتا ہے، اتنی چاہتا ہے، اتنی چاہتا ہے، جہاں تک تو چاہتا ہے وہاں تک ہاتھ رکھ. اس نے یہاں تک ہاتھ رکھا. آپ نے اٹھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جہاں تک اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہاں تک داڑھی نکل آئی، وہاں تک داڑھی نکل آئی. حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ایک اپنے جو ہے وہ ٹاکی کے ساتھ یعنی کپڑے کے ساتھ باندھ دیا اور 4 ماہ تک بندھی رہی. کسی نے پوچھا کہ زخم بھی نہیں ہے انگلی پر تو آپ نے اس کو کیوں باندھا ہوا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کوئی تکلیف ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. وہ شخص وہ مصر میں پہنچا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کے لیے. جب وہاں پہنچا تو ملاقات کی مصر میں تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں پٹی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو فرمایا 4 ماہ ہو چکے ہیں میری انگلیاں درد کر رہی ہیں. ذوالنون مصری نے کہا 4 ماہ ہو چکے ہیں میری انگلیوں میں درد ہے. اس شخص نے کہا میں نے حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنی انگلیوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور ان کو بھی تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا ہے لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کا درد یعنی میری انگلیوں میں جو درد ہو رہا ہے، میری انگلیوں کا درد، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس درد کو سہیل کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس درد کو سہیل بن عبداللہ تستری کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری حضرت ذوالنون مصری کے مرید تھے. مرشد کو درد ہو رہا تھا اور انہوں نے انگلیوں کو باندھ لیا. آپ نے مرشد کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے علاقے میں اپنی انگلیوں کو باندھ لیا، حالانکہ یہ درد نہیں کر رہی تھی لیکن دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن نگاہ کا عالم یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ میرے مرشد نے اپنی انگلیوں کو باندھا ہوا ہے. اس درد کو آپ نے اپنے وطن میں محسوس کر لیا، مرشد کے درد کو اپنے وطن میں محسوس کر لیا اور اپنی انگلیوں کو باندھ دیا. آپ ساری زندگی کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا یکا یک، اور آپ نے کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی تھی. ایک دن یکا یک آپ نے ایسے کیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، پیروں کو پھیلا دیا
اور فرمایا مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو چاہو مجھ سے پوچھو، جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ پہلے ہم آپ سے پوچھتے تھے، ہم بولتے ہی نہیں تھے۔ جب پہلے ہم آپ سے پوچھتے تھے آپ بولتے نہیں تھے، آپ نے کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، آپ نے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، آج کیا ہوا؟ دیوار کے ساتھ ٹیک بھی ہے، پاؤں کو بھی پھیلا دیا ہے، اور فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھو جو چاہے پوچھنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں، جب تک استاد حیات تھے، جب تک مرشد حیات تھے، تب تک ادب کرنا لازمی تھا۔ مرشد کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے ٹانگوں کو پھیلا دیا۔ لوگوں نے تحقیق کی، مصر پہنچے، پتہ چلا ذوالنون مصری کا انتقال ہو چکا۔ مرشد وہاں انتقال ہوا، یہ یہاں بیٹھ کر تستر کے اندر خبر رکھ رہے ہیں کہ میرے مرشد کا وصال ہو چکا ہے۔ کوئی آپ یہ کہیں شاید کسی نے ٹیلی فون پر بتا دیا ہوگا، 1160 سال پہلے ٹیلی فون کا تصور بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہو۔ فرمایا سب سے بڑا مددگار اللہ ہے، اور سب سے بڑے ہادی اور رہنما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور تقوی سے افضل کوئی زاد راہ نہیں۔ فرمایا صبر کا نعم البدل کوئی نہیں۔ تو فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے ہر شے کو پا لیا۔ آپ نے فرمایا اس لیے اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ کر، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا مددگار اور عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اتنے بڑے مرتبے کا علم شریعت اور علم حقیقت رکھنے والا امام اب آؤ بیک واپس کہ آپ تستر سے نکلے تو آپ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس پہنچے۔ وہ بھی علم حدیث کا امام ہے، اور یہ بھی علم ظاہر و باطن کا امام ہے۔ اس کے مقام کا بھی ثانی کوئی نہیں، اس وقت میں اس کے مقام مرتبے میں بھی کوئی ثانی نہیں۔ یہ علم شریعت کا ماہر ہے، وہ علم شریعت اور طریقت اور حقیقت کا ماہر ہے۔ لیکن وہ حضرت حافظ الحدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا، اور جس وقت ان کے در دولت پر پہنچا، دروازہ کھٹکایا تو خادم نے آ کر دروازہ کھولا اور جا کر اندر بتایا حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ تستر سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ وہ بے حد خوش ہوئے، وہ بے حد خوش ہوئے، اور اٹھ کر جو ہے ملاقات کے لیے باہر نکلے۔ یہ آج لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ٹگے کا علم نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں جناب مولویوں کو کیا لگے اس بات کا، مولویوں کا رستہ اور ہے، ہم تو درویش ہیں، فقیر ہیں، ہمارا رستہ اور ہے۔ جبکہ شریعت طریقت پر جب تک بندہ پہنچے گا جب تک شریعت کو عبور نہیں کرے گا۔ شریعت پہلی پوڑی ہے، پہلا قدم شریعت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں میں نے طریقت حقیقت کا رستہ شریعت پر چل کر پایا۔ اگر کوئی اس دور میں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور وہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ استدراج کے مرتبے پر تو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم ظاہر بھی اس کے پاس ہو، علم باطن بھی ہو، صاحب علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيَّ الْجَاهِلَ، اللہ جاہل کو اپنا دوست ولی نہیں بناتا۔ صاحب علم کو، جو صاحب علم والے لوگ ہیں جن کو ظاہری اور باطنی علم سے اللہ نے نوازا ہے، وہی اللہ کے دوست ہیں اور وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت تو یہ آج کے دور کا یہ نظریہ ہے کہ جناب مولویوں کی لین اور ہے تو ہم درویشوں کی لین اور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے بزرگان دین جتنے بھی تھے وہ صاحب شریعت بھی تھے اور صاحب طریقت بھی تھے، یعنی ظاہری علوم بھی ان کو حاصل تھا، باطنی علوم بھی ان کو حاصل تھا۔ اور آج کے جو یہ درویش بنے ہوئے ہیں
نہ نیتی نہ نماز، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، یعنی نہ نماز پڑھتے گئے، نہ ذکر و اذکار، اللہ سے دوری، رسول اللہ سے دوری، احکام خداوندی، احکام رسول سے دوری، اور جناب کبھی جو ہے وضو کا طریقہ ہی نہیں پتہ، غسل کا طریقہ نہیں پتہ، نماز کی ادائیگی کا پتہ نہیں، اور کہ نہیں جی نہیں مولویوں کا رستہ اور ہے، ہمارا رستہ اور ہے۔ جناب بندہ یہ جاہل لوگ ہیں، اور یہ لوگ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہ رکھیں، دور رہیں ان سے، کیونکہ یہ خود گمراہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ وہ لوگ جو پہلے تھے خانگاہوں پر رہنے والے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان کے پاس علم قرآن بھی تھا، علم حدیث بھی تھی، ظاہری بھی علم تھا اور باطنی علم بھی تھا، اور ساتھ ظاہری اور باطنی علم کے ساتھ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ عامل تھے، یعنی عمل کرنے والے تھے، صاحب عامل تھے، صاحب شریعت تھے۔ تو حضرت امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام ابو داؤد کے پاس گئے تو ان کو جب پتہ چلا تو وہ اٹھ کر باہر تشریف لائے ملاقات کے لیے، اور ملاقات کی۔ اتنا بڑا امام، اور آگے جو تھا وہ کتنا بڑا امام ہے جس کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیثوں کو یاد کیا ہوا تھا۔ جس وقت ملاقات ہوئی تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے کیا کہا، کہنے لگے امام ابو داؤد کو، فرمانے لگے اپنی زبان باہر نکالیے۔ امام ابو داؤد کو کیا کہا؟ سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا اپنی زبان کو باہر نکالیے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں جس زبان پر 5 لاکھ نبی کی حدیث ہے، جس زبان پر 5 لاکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جو زبان میرے آقا کی حدیث بیان کرتی ہے، میں اس حدیث کو چومنا چاہتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بوسہ دیا۔ یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ادب دیکھیے، پتہ چلا ہر بات نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین، نہ امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ بدعت ہے، نہ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدعت ہے، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے یا کسی جو ہے وہ تابعی سے ثابت نہیں ہے۔ ان کو یہ علم تھا کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو بھی چومتے تھے، میرے آقا کی پیشانی کو بھی چومتے تھے، میرے آقا کے دست پاک کو بھی بوسہ دیتے تھے، اور میرے آقا صحابہ اکرام کی پیشانیوں کو چومتے تھے۔ یہ ان کو علم تھا کہ یہ چومنا بدعت نہیں ہے، یہ چومنا شرک نہیں ہے، یہ چومنا تو محبت ہے، محبت کی نشانی ہے۔ تو امام ابو داؤد کی زبان پر حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے بوسہ دیا۔